کھول کر ایک امت تک یہ بھی حق بتا دوں تاکہ یہ مجھے پھر بعد میں گالیاں نکالیں. لیکن مجھے کوئی گالی نہ نکالے، جس نے نکالنی امام مسلم کو نکالے اور اپنا ایمان برباد کرے، جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر اور امت کو حق بات بتائی. آپ کے مولویوں نے، آپ کے استادوں نے آپ کو نہیں بتائی تو انہوں نے جانو پیٹو، منو کو پیٹ دو. میرا تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے آپ کو حق بات پتہ چل رہی ہے جو کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی تھی. یعنی یہ صحیح مسلم ہماری اہل سنت کی مشترکہ کتاب ہے، یہ میں نے تو نہیں بنائی گھر بیٹھ کے. تو اس حوالے سے میں نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 150 روایتیں میں نے جمع کی ہیں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی 72 کی نسبت سے لیا، ایک ایک نمبرنگ پہ 4-4 5-5 حدیثیں بھی ہیں اس میں، تاکہ وہ 72 کی نسبت قائم رہے. اور وہ الحمدللہ عربی میں بھی آ چکا ہے. پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے، جن کو ہے نا عربی ہم عربی کتابوں سے پڑھتے ہیں، پائی عربی لکھا ہے، پہلے عربی میں لکھا، اردو میں ترجمہ بھی PDF فارم میں اہل سنت پاک.com پہ ریسرچ پیپر نمبر 5B آپ کو مل جائے گا. انگلش کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور ہندی کا بھی. اردو کو تو اڈل کر دی کی ہے پبلک تو ساری زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ الحمدللہ. اس حوالے سے آپ اہل سنت پاک.com سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں بھی میں نے یہ حدیثیں اس میں یہ ڈال دی ہیں. 27 نمبر اس میں جو نمبر آتا ہے اس کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409 صحیح مسلم میں ابو سفیان والے چیپٹر کے اندر، اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B میں 27 نمبر پر ہے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تو مسلمان نہ تو ابو سفیان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نہ اچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے. تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ مجھے کوئی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے پوری زندگی حضور کے ساتھ دشمنی کی، لڑائیاں کرتا رہا. اب ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا، اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی ہیں. تو ایک کوئی سوئچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ ہاں جی آج تو بعد بھائی 180 ڈگری ہو جائے گا کام. مسلمانوں کو قلق تو تھا، تو مسلمان اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے، بس صرف کلمے کے احترام تک تھی بات. تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے. اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. یہ کاتب وحی کہتے ہیں، اینج رکھایا گیا جی کاتب وحی، منشی رکھ لیں، آپ کے لیے کتابت کر دے گا، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی، باقی باتیں بھی مان لی. اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے، یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے. یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا. اور بھائی جی جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، یہ اسی لینگویج ہے، سفارشی، پازیٹو سفارش کی بات کر رہا ہوں، ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا جی کاتب وحی. زید ابن ثابت کدھر گیا جس نے ساری کارنامہ کیا ہے؟ کیوں پبلک کو جھوٹی باتیں ملوکیت کی طرح کھا کھا کے تو بتا رہے ہیں قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا. جاہل مولوی پتہ ہی نہیں ان کو کہ قرآن کہاں سے آیا، کس نے محفوظ کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو اس قسم کی باتیں پبلک کو بتاتے ہیں. اینج پائی جی ہوئی ہے پرتی. اب آپ دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوا. یہ بھی صحیح مسلم میں دوسری حدیث 6628 اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B پہ 27 نمبر پہ، اسی نمبرنگ پہ میں نے اکٹھی ڈالی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کاتب وحی کی بھرتی کیسے ہوئی ہے. اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا. چھوٹے بچے تھے، ہارڈلی 10 سال کے قریب عمر ہوگی اس وقت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 13 سال تھی. تو کہتے ہیں میں اس لیے چھپ گیا مجھے حضور کوئی کام نہ کہہ دیں. بچہ کھیلنے کے لیے وہ گھر سے نکلے ہوئے تھے، تو آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا. پھر آپ نے میری گدی پہ پیار سے ایسے تھپکی لگائی. آپ فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، یعنی آپ نے کوئی خط و کتابت کروانی ہوگی. تو وہ گئے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے، اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کھانا کھا رہے ہیں. اچھا ادھر کچھ چمچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حضرت معاویہ کو بتایا ہی نہیں ہے جا کے. وہ تو آڈا منڈا نہیں سی بھائی، عبداللہ ابن عباس ہی، وہ باہر ہی ویکھ کے آ گئے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. حضور نے سی پتا کہ بھائی کھانا کھا رہے ہیں، بھائی کھانے میں نہیں ٹوکنا چاہیے تھا. آپ نے دوبارہ بھیجا، فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ.
तो आप क्या समझते हैं वो बाहर से देख के ही वापस आ गए होंगे? ये चमचे खाम खा बीच में कर रहे हैं, मैं अब आगे बताता हूं बाकी इसका तरीक भी। खाम खा वो गए, उनका याजन वो खाना खा रहे हैं, उन्होंने ही जवाब दिया आगे खाना खा रहे हैं। अच्छा जी, फिर आपने फरमाया, तीसरी बार फरमाया कि उसे बुला के लाओ। तीसरी बार भी ये जवाब मिला जी मैं खाना खा के आना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से एक जुमला निकल गया इस मौके के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसका पेट कभी ना भरे। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो ये आपकी मुबारक जुबान से एक कलमा निकल गया कि अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे। अब दलाइल नबुवा इमाम बहकी की किताब से, अच्छा इसमें कहीं मुझे सबसे पहले जो मिर्जा ने हदीस पाक पढ़ी है, मैं उस हदीस के ऊपर ही तबसरा करूंगा। जो इसने अपनी तरफ से हदीस में मन घड़त बातें की हैं, जो कि एक ईमानदार शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हुजूर के सहाबा के साथ मोहब्बत करने वाला शख्स ऐसी बातें कभी नहीं कह सकता। हमेशा बीमान ही का ये काम होता है जो ऐसी बातें करता है। सबसे पहले इसने बात की है कि हक बात मुझसे ही चल रही है। मैं कहता हूं कि हक बात अहले सुन्नत के आलम के अलावा कोई आलमी कह ही नहीं सकता, और तू तो दोगला पलीसी वाला है, और तेरे जैसा बंदा तो हक बात कह ही नहीं सकता, हमेशा मुनाफिकाना चाल से ही चलता रहता है। इस हदीस के अंदर जो इसने बातें की हैं, एक इसने जुमला बोला है तंजिया तौर पे, ये कातिब वही कहते हैं, इंज रखा गया है कातिब वही नु। और दूसरा जुमला मुंशी लफज इसने बोला है हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। और सवाल मेरा यह है, क्या ये मुंशी का लफज हदीस में दिखा सकता है? कभी नहीं दिखा सकता। और मुंशी का लफज ये जान पहले, क्योंकि जहल आदमी को चाहिए कि वो हदीस पाक में कभी भी बास ना करे। उससे बेहतर है कि वो जिनाह कर ले, जिनाह करेगा तो कम अज कम गुनाह होगा, ईमान बचाएगा। लेकिन जब हदीस पाक में ऐसे अल्फाज बोलेगा तो अपने ईमान को बर्बाद करेगा, और जब ईमान ही बर्बाद हो गया तो हर शय खत्म है। इसने लफज बोला मुंशी का, और मुंशी लफज हमेशा के लिए मुंशी लफज मुश्तरक होता है। और ये मुंशी का लफज चूड़े पर भी बोला जाता है, मुंशी का लफज अनपढ़ आदमी पर भी बोला जाता है, मुंशी का लफज स्कूल पढ़े हुए शख्स पर भी बोला जाता है। और ये मुश्तरक लफज, और इस्लाम में मुश्तरक लफज किसी खास अहम हस्ती के लिए बोलना जायज नहीं है। हाँ, ये वो बोलेगा जो बेकदरा, जहल, अनपढ़, बेवकूफ होगा, वो ऐसा शख्स किसी अहम हस्ती के लिए ऐसे अल्फाज बोलेगा। और तीसरी बात जो इसने इस हदीस में की है वो ये कि जो बंदे सफारशी भर्ती हुए हों, माज़अल्लाह ये कह रहा है कि हजरत अमीर मुआविया सफारशी भर्ती हुए हैं। मैं कहता हूं बेवकूफ गधे, अगर अमीर मुआविया सफारशी भर्ती हुए थे तो सफारशी तो वो होता है, वो सिर्फ अपना माल बटोरने के लिए काम करता रहता है, अपनी तो जान को दाव पर नहीं लगाता। वरना हुजूर के तो सहाबी ऐसे थे जिन्होंने दीन शरीयत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया था। और जो दीन के ऊपर अपनी जानें कुर्बान कर गए, और तू खोता कह रहा है कि वो सफारशी भर्ती हुए थे। याद रख कि हुजूर का कोई सहाबी सफारशी भर्ती नहीं हुआ। सफारशी भर्ती हमेशा कुफर के कानून और अंग्रेज के कानून में होते हैं। जैसा कि तूने इंजीनियरिंग का शोबा किया है और कहीं भर्ती हुआ तो सफारिश कर सकता है। और दूसरी हदीस जो इसने पढ़ी है ये भी सही मुस्लिम से, इसमें इसने पहली बात ये की है कि हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं खेल रहा था, हुजूर आए, मैंने हुजूर को देखा और भागता हुआ गया, ताक के पीछे छुप गया, इसलिए कि मुझे कोई काम ना कह दें। मैं कहता हूं लानती, हुजूर का बेटा हो और हुजूर को देखकर काम की वजह से दौड़ जाए, ये तेरी बेवकूफी है। हालांकि हुजूर का सहाबी का बेटा था, जब उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और हुजूर ने उसे देखा है खेलते हुए, वो शर्म के मारे भाग गया और भागकर अपना मुंह छुपाया ताक के पीछे।
اور منہ چھپایا تاک کے پیچھے. اور دوسری بات جو تو نے یہ کی ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھونڈ لیا. اور بیوقوف ڈھونڈتا وہ ہے کہ جس سے کسی چیز کا پتہ نہ ہو, ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو ذرے ذرے کا علم ہے. کائنات میں جو ذرہ برابر چیز ہے اس کا بھی حضور علم رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے اگر وہ چھپ گیا تھا تو حضور ڈھونڈتے. حضور تو ڈریک ہی گئے ہیں اس تاک کے پیچھے جہاں اس نے منہ چھپایا ہوا تھا. حضور نے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور تھپکی دی اور فرمایا کہ جاؤ تم امیر معاویہ کو بلا کر لاؤ. تو یہ ڈھونڈنا نہیں ہے. جو لفظ تو بک بک کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے اوپر, تو یہ تیرے الفاظ صراحتاً غلطی ہیں. اور تیسری بات جو اس حدیث میں تو نے کی ہے وہ یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے گئے ابن عباس, تو امیر معاویہ نے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. او بیوقوف, کھوتے, گدھے, یہ الفاظ حدیث پاک میں ہیں ہی نہیں جو تو بول رہا ہے اور جو تو بک بک کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو وہ کھانا کھا رہے تھے, تو آپ نے ان کو بلایا نہیں ہے, خاموش ہو کر واپس آئے اور حضور کو صرف یہی الفاظ بولے کہ حضور وہ کھانا کھا رہے ہیں, حضور وہ کھانا کھا رہے ہیں. حضور نے 3 مرتبہ ان کو بھیجا ہے تو وہ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. اب اس کھانا کھا رہے ہیں یہ بات کرنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو تو بک بک کر رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. ورنہ حضور کا تو وہ صحابی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اگر ایک الفاظ بولیں بلانے کے لیے تو صحابہ لبیک کہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ کہ جو حضور نے اعلان جہاد کیا تو اس نے غسل نہ کیا بلکہ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچا. حضور کے تو وہ صحابی ہیں کہ حضور بلائیں اور اسی وقت پہنچ جاتے ہیں. اور جو تو بک بک کر رہا ہے یہ کبھی کسی حدیث میں ثابت کر سکتا ہی نہیں ہے. یہ میرا چیلنج ہے.